كل نفس ذائقة الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون سائٹنگ کا جو مسئلہ ہے، تو اب جیسے منتھ آف حج جب شروع ہوتا ہے، حج مجھے اتنا زیادہ تو نہیں پتہ جتنا علماء کرام کو پتہ ہے، تو اب یہاں آپ کو نظر نہیں آئے گا اگر حج کا چاند یا دوسرے مہینوں کا، تو آپ اس کو مکے کے حج کو نہیں مانیں گے، بولیں گے نہیں ہمارے حساب سے ابھی شروع نہیں ہوا، کل شروع ہوگا۔ اتنا بڑا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلب یہ آپ کسی بھی مفتی کو پوچھیں گے تو وہ الگ لاء بتائے گا شریعت کا، کسی بھی لائر کو پوچھیں گے وہ الگ بتائے گا، تو پھر ہدایت کدھر ہے؟ تو اس کو اللہ کی کتاب میں ڈھونڈتے کہ ہدایت، اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کہ فیصلے کی کتاب ہے، یہی گواہ ہے، قرآن خود گواہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو آیت میں ڈھونڈتے ہیں علماء کرام کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا بتا رہے ہیں، اس کا فرق کو کلوز کرنے کے لیے آیت میں ڈھونڈتے ہیں کہ چاند کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا اور انہوں نے کیا پریکٹس رکھی۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میعادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ They ask you, O Muhammad, about the new moons. Say, they are measurements of time for the people and for Hajj. And it is not righteousness to enter houses from the back, but righteousness is in one who fears Allah. And enter houses from their doors, and fear Allah that you may succeed. تو یہ گواہ ہے، فائنل ہدایت کی کتاب ہے، اس پہ فائنل ہے، تو اس کو آپ کو جگہ جگہ سے جوڑنا پڑے گا، محنت ہوگی تھوڑی سی، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ And when he saw the moon rising, he said, "This is my Lord." But when it set, he said, "Unless my Lord guides me, I will surely be among the people gone astray." هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ It is he who made the sun a shining light and the moon a derived light and determined for it phases, that you may know the number of years and account of time. Allah has not created this except in truth. He details the signs for people who know. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا
للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. And of his signs are the night and day and the sun and moon. Do not prostrate to the sun or to the moon, but prostrate to Allah who created them, if it should be him that you worship. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خدا جو نہایت مہربان، علم القرآن. اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الإنسان. اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمه البيان. اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں. And taught him eloquent. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. The most merciful taught the Quran, created man, and taught him eloquence. The sun and the moon move by precise calculation. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں. And proclaim to the people the Hajj. They will come to you on foot and on every lean camel. They will come from every distant pass. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. عمل کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے. اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں. ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. Indeed, the postponing of restriction within sacred months is an increase in disbelief by which those who have disbelieved are led further astray. They make it lawful one year and unlawful another year to correspond to the number made unlawful by Allah, and thus make lawful what Allah has made unlawful. Made pleasing to them is the evil of their deeds, and Allah does not guide the disbelieving people. تو اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کا جلا اٹھانا ایسا ہے جیسے ایک شخص کا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کسی نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا. جس نے ایک کو بچایا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچایا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا جلا اٹھانا اور تم سب کا پیدا کرنا ایسے ہے جیسے ایک شخص کا. تو آپ کو یہ سیدھی کیلکولیشن قرآن کی سیدھی سمجھ نہیں آ رہی. تو ہم یہ ریکنسائلیشن کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ الگ الگ لوگوں میں کیا فرق ہے. مطلب ان کا بیت اللہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے، یا ان کی وہ کیا بولتے ہیں جنت الگ ہے، ہماری الگ ہے، ان کی دوزخ الگ ہے، ہماری الگ ہے، ان کا اللہ الگ ہے، ہمارا الگ ہے، ان کے سارے میسنجر الگ ہیں، ہمارے الگ ہیں.
مطلب اللہ کہہ رہے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی فقالوا سمعنا واطعنا غفرانک. 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے لوگ بول سکتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سن لی اور مان لیے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہو کہ ہم کسی رسول میں تفرقہ نہیں کرتے. تو پھر سعودیہ کے ساتھ آپ تفرقہ کیسے کر رہے ہیں پوری دنیا میں؟ تو کبھی آپ سائنس پہ چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کامرس پہ، آرٹس پہ، کیلکولیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ قرآن ہے، یہ ہدایت کی فیصلے کی کتاب ہے، اور یہ گواہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے ہمارے بیچ اللہ گواہ کافی ہے. تو یہ اللہ کھول کھول کے آیتیں بتا رہے ہیں ہر چیز کی. پھر بھی 3 طلاقیں ہو رہی ہیں، پھر بھی دنیا میں کتنی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ اکبر. Allah subhanahu wa ta'ala, honorable sir, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Keep Allah orders as big and respectable always. The moon sighting controversy is a disagreement among Muslims over how to determine the start of a new lunar month. This controversy often arises around the start of Ramadan and Eid. The 4 sacred months in Islam are Dhu al-Qa'dah, Dhu al-Hijjah, Muharram, and Rajab. These months are also known as inviolable months. Book 6, number 2378. Abu Huraira reported Allah's Messenger, may peace be upon him, as saying, whenever you sight the new moon of the month of Ramadan, observe fast. And when you sight it, the new moon of Shawwal, break it, and if the sky is cloudy for you, then observe fast for 30 days. In Sahih Muslim, the Messenger of Allah said, whenever you sight the new moon of the month of Ramadan, observe fast. And when you sight the new moon of Shawwal, break it. All religion followers, Muslims, Islamic, Christians, Jews, scholars, monks, rabbis, hides Allah orders which for whole world guidance. Allah revealed holy religious books Taurat, Zabur, Injil, last final Quran for believers of whole world mankind who is by birth religion Muslims, polytheists, Jews, Christians without own religion book education deep study. Without own religion book education deep study. For poor mosques, madrasa donation charities, Zakat Dar al-Ulum, Bilal, and mosque and madrasa for guidance of Quran. Allah orders education for specially poor children. Plot No 1301 to 1314 Grax Village, Hawks Bay Road, Moripur, Karachi, Pakistan. Please contact Mr. Muhammad Bashir Cell, No 0092333 for bank account details. اب یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو معجزے ہوئے، جو دکھائے اللہ نے، تو یہ سارے لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بھی ایسے معجزے دکھائے جائیں تو ہم ایمان لائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بہت کم علم والے، بہت کم ایمان والے لوگ ہیں، اکثر نادان ہیں، اکثر گمراہ ہیں، اکثر چوپایوں کی طرح، اکثر سنتے سمجھتے نہیں. آیت میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا. تو یہ ایک یعنی کہ وہ جو اللہ نے حکم اتارے ہیں وہ سننے نہیں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنی طرف سے بات نکال لی اور پھر جیسا نبھانا چاہیے تھا ویسا نبھایا بھی نہیں. تو اب یہ کتنا پیسہ روت ہلال کمیٹی پہ لگ رہا ہے، اور اس میں نہ ہم کو اجر ملنا ہے، نہ ان کو ملنا ہے، اور نہ جو پیسے کی بربادی، ٹائم کی بربادی. ساری پوری دنیا کنفیوز ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں 10 شریعتیں ہیں تو کون سی صحیح ہے کیا پتہ ہے. تو پوری دنیا، پاکستان کنفیوز ہے پوری. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ کہ مسلمانوں کے کیا تم کو لگتا ہے کہ کافر تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ جب مسلمان ہی بیچارے کنفیوز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مطلب اللہ کے حکم سارے فرض ہیں، بعد میں اللہ کے رسول کی سنتیں ہیں، پہلے اللہ کے حکم فرض ہیں. بکرا کاٹتے ہیں، اللہ اکبر نہیں کیا، اللہ کا نام نہیں لیا، وہ حرام ہو گیا، چاہے آپ نے حلال کے پیسے سے کمایا، محنت کے پیسے سے کمایا. تو اس کو سنیں سمجھیں. یہ کوئی کمرشل ایڈ کی طرح دین اسلام نہیں چلانا کہ تھوڑی دیر نماز پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عید کر لی، رمضان کے اوپر پیسے کر لی، اور رمضان کے بعد 11 مہینے غائب ہو گئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ویڈیو ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا. سننے کا شکریہ. اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور یہ جو کیا بولتے ہیں بدعت جس کو کہتے ہیں اس سے بچیں. تو وہ اعمال دنیا میں اتنا پیسے کی بربادی، ایجوکیشن کی بربادی، اور رزلٹ پتہ چل رہا ہے ساری بھٹک رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹائم بھی، پیسہ بھی، سب کا کمپنیاں نہیں چلائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سائنس کامرس آرٹ پڑھا ہے، تھوڑا اس میں وہ سائنس ڈالتا ہے، تھوڑا کامرس ڈالتا ہے، تھوڑا دین ڈالتا ہے، وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کبھی چاچا نے یہ بولا، ماما نے یہ بولا، ابا نے یہ بولا، وہ انسان کی زندگی کا کیا بن گیا اس کا پتہ ہی نہیں. ایک اللہ ہے، اللہ نے ہم کو بنایا ہے. اور جیسے آدم علیہ السلام تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے سرونٹ ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کے حکم بردار ہونے کا حکم ہے، اس کے اوپر اللہ کے حکموں پہ چلنے کا حکم ہے. یہی ہدایت کی کتاب ہے، یہی گواہی کی کتاب ہے، یہی قیامت والے دن ہماری شفاعت کرائے گی، ہمارے خلاف گواہی دے گی. جزاک اللہ.